ضلع ہری پور قومی اسمبلی کے حلقہ NA 18 کے ضمنی انتخاب کے تجزیے کے ساتھ وحید قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے۔ میں نے اپنی تاریخ ادارہ کی ویڈیوز جو ویلاگ پیش کیے ہیں ان میں کئی دفعہ ہری پور کی تاریخ اور اس کے جغرافیہ اور اس کی مخصوص جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہی ہے۔ یہ شہر 1822 میں ہری سنگھ نلوا نے آباد کیا اور چھچ اور بالائی ہزارہ کے درمیان میں واقع میدان ہزارہ جسے ہری پور کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک انفرادیت جغرافیائی لحاظ سے یہ بھی ہے کہ یہ بیک وقت میدانی اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے اور اس کے جو شمال میں، مشرق میں اور شمال مشرق میں پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بالآخر ہمالیہ تک چلا جاتا ہے۔ اور سیاسی حوالے سے بھی ہری پور کی جو خصوصیت ہے اور پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات جو ہیں وہ ملکی سیاست کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہی ہیں، جن میں ظاہر ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا اور جو الیکشن جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں انہی کے خاندان کا ایک چشمہ چراغ عمر ایوب خان، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اس بائی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو اس الیکشن کے حوالے سے تھوڑا سا میں پہلے بنیادی کچھ معلومات ہیں جو آپ تک پہنچاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کے تجزیہ کریں گے۔ یہ تجزیہ ایک بالکل غیر جانبدار تجزیہ ہوگا، کسی ایک پارٹی کسی شخصیت کے حق میں یا اس کی مخالفت میں نہیں، بلکہ جو صورتحال اس وقت یہاں پر موجود ہے اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل ہے اور اس کا بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی خوشائند بات ہے جس طریقے سے الیکشن کمپین چلائی جا رہی ہیں، سارے امیدوار جو ہیں وہ مصروف ہیں اپنی انتخابی مہم میں۔ ہری پور کی ضلع ہری پور جو ہے اس کی آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 12 لاکھ کے قریب ہے اور یہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ہے وہ 7,24,000 یہ گزشتہ الیکشن میں یعنی 2024 کے الیکشن میں جو رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ اور اس ضلع میں یہ ضلع ہری پور جو ہے اس میں صرف قومی اسمبلی کا ایک ہی حلقہ ہے اور چونکہ 12 لاکھ کی آبادی ہے اس شہر کی اور 12 لاکھ آبادی میں تقریباً 7,24,000 یا 7,25,000 رجسٹرڈ ووٹ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ملک کے بڑے انتخابی حلقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس الیکشن کے حوالے سے یہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ یہ ضمنی الیکشن ہے اور یہ عمر ایوب خان کے 9 مئی کے کیسز میں ان کو سزا سنائی گئی تھی 10 سال کی قید کی، اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے ان کی نااہلی کا نااہل قرار دیا انہیں اور اس کے نتیجے میں پھر الیکشن کمیشن نے بائی الیکشن کا اعلان کیا۔ یہ بائی الیکشن یا ضمنی الیکشن یہ 23 نومبر کو ہو رہا ہے اور اس الیکشن میں جو حتمی فہرست جاری کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں 9 امیدوار ہیں جن میں کچھ آزاد ہیں اور کچھ سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ یا ان سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ پر جو ہیں وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ان میں جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون امیدوار ہیں ارم فاطمہ اور دوسری خاتون امیدوار ہیں پاکستان تحریک کے انصاف کی حمایت یافتہ عمر ایوب خان کی اہلیہ محترمہ شہرناز عمر ایوب، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں بابر نواز خان۔ بابر نواز خان اس سے پہلے بھی میں نے رہ چکے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ باقی جو امیدوار ہیں وہ یا تو
کورنگ کینڈیڈیٹس کے حیثیت سے اس میں شامل ہیں یا انہوں نے اپنے انتخابی مہم میں کم از کم وہ شریک نہیں ہیں۔ تو ایک امیدوار جو ہیں اس میں سیاسی حوالے سے جو اہمیت بنتی ہے وہ قومی محاذ آزادی کے امیدوار ہیں رستم خان تنولی نے۔ تو اس الیکشن میں پہلے تو میں اس کی جو کچھ ایسی باتیں، ایسے پہلو کہ جو بہت ہی خوش آئند ہیں اور خوشی کا باعث ہے ہمارے لیے، کیونکہ میں ایک ایک کر کے وہ وجوہات آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی بنا پر ہم انہیں ان الیکشنز کو ملک کی جو ترقی ہے اور ملک کے اندر جو ایک جمہوری کلچر کا فروغ ہے اس کے حوالے سے خوش آئند قرار دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو انتخابی مہم جاری ہے، سارے امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنے جلسے کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، اور ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انتخابی مہم اور امیدواروں کی حمایت اور امیدواروں کی مخالفت جو ہو رہی ہے وہ کسی برادری کی بنیاد پر یا کسی قومیتی جنبے دڑے کی بنیاد پر نہیں ہو رہی، بلکہ خالصتاً تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پر یہ جو الیکشن ہیں وہ لڑے بھی جا رہے ہیں، اور ان الیکشنز کی جو انتخابی مہم ہے اس میں بھی تمام امیدوار جو ہیں وہ سیاسی اینگل سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہاں پر ہری پور میں جو مختلف اقوام، مختلف قومیں، مختلف برادریاں اور کاسٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے گجر اور عوان برادری کے لوگ ہیں، اور پھر یہ تنولی ہیں اور اطمانزئی ہیں، تارخیلی ہیں، جدون بھی ہیں، دلزاق بھی ہیں، اس کے علاوہ مغل بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، سید بھی ہیں، گکھڑ بھی ہیں، ترک بھی ہیں۔ یہ ساری اقوام جو ہیں اس علاقے میں موجود ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ساری اقوام جو ہیں یہ اس الیکشن کے حوالے سے ان میں ایک تقسیم نظر آتی ہے۔ یہ تقسیم سیاسی بنیادوں پر ہے، لوگ سیاسی شعور کی بنیاد پر جو ہیں وہ اپنی فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ کسی قسم کے قومیتی یا برادری کے تعصبات سے بالاتر ہو کر لوگ اپنے سماجی زندگی میں اپنے راستوں کا تعین جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اپنے مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر یا نظریات کی بنیاد پر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک اس الیکشن کی سب سے بڑی میرے نزدیک جو ہے وہ خوبی اور خوشی کی بات ہے۔ دوسری جو بات ہے خاص اس الیکشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں دو خاتون امیدوار جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ ایک کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو، محترمہ ارم فاطمہ، اور دوسری جو ہیں وہ عمر ایوب خان کی اہلیہ ہیں، شہرناز عمر ایوب، جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں، اور ارم فاطمہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو یہ یعنی ایک ہری پور جیسے علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس علاقے کا ایک پورا امتیاز ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا جنڈر بائس یا کسی قسم کی کوئی ایسا تعصب مرد اور خواتین کے درمیان جو ہے وہ امتیاز جو ہے وہ نہیں برتا جاتا۔ اور اسی طرح جو ووٹنگ ہوتی ہے تو ووٹنگ کے اندر بھی جو تناسب ہوتا ہے مرد ووٹرز کا اور خواتین ووٹرز کا وہ بھی تقریباً برابر ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی یعنی دور دراز کے علاقے جو ہیں وہاں پر بھی دیہی علاقے جو ہیں وہاں پر بھی خواتین جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کرتی ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، اور وہ جو میں نے دیکھا اور میرا جو مشاہدہ ہے اس کا بنیاد پر میں اس الیکشن کی جو صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے اور سیاسی عمل ہے، انتخابی مہم لوگ چلا رہے ہیں اپنے، تو اس میں ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، طنز بھی کیا جاتا ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے۔ یہی جمہوری ایک کلچر ہوتا ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی دلچسپ اور عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں اس الیکشن میں وہ
عمر ایوب خان کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب اور پاکستان مسلم لیگ کے بابر نواز خان جو ہیں، ان کے درمیان جو ہے کانٹے دار مقابلہ جو ہے متوقع ہے۔ تو بابر نواز خان جو ہیں وہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ اس وقت مرکز میں جو ہے وہ حکومت ہے ان کی، اور اسی طرح عمر ایوب خان چونکہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر پی ٹی آئی کی ہے۔ تو اس وقت جو انتخابی جلسے ہو رہے ہیں، انتخابی جو کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں، تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن اس لحاظ سے بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ اس میں ہمیں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا آپس میں ایک مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ اب کچھ دن پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انتخابی مہم کے دوران سرکاری وسائل استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور امیدواروں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ انتخاب کے جو الیکشن کمیشن نے جو مقرر کیا ہوا ہے ضابطہ اخلاق، اس کی سختی سے پابندی کی جائے۔ لیکن چونکہ جلسے اور تقریریں جو ہوتی ہیں ان میں ظاہر ہے جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کا وہ سیاسی ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پھر ظاہر کنونس کرنے کے لیے اپنے ووٹرز کو اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے وعدے بھی کرتے ہیں کہ جس میں ووٹرز جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہیں۔ اب جو عمر ایوب خان کی اہلیہ ہیں، ان کی جو الیکشن کمپین یہاں پر چل رہی ہے، اس میں وہ خود تو سامنے نہیں آئیں، وہ صرف خواتین کی جو کارنر میٹنگز ہیں ان تک محدود ہے ان کی شمولیت، اور باقی جو شہر کی سطح پر جو انتخابی مہم ہے اس میں عمر ایوب خان خود اور ان کے جو کزن ہیں یوسف ایوب خان، یہ اس انتخابی مہم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس الیکشن مہم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں شروع میں اب تو تھوڑا سا تمام امیدوار جو ہیں وہ محتاط نظر آتے ہیں، لیکن شروع میں کچھ ایسے ایک دوسرے کے بارے میں الزامات لگائے گئے یا طنز کیے گئے، تو وہ چیز جو ہے اس میں میں نے کمی محسوس کی ہے۔ جو الیکشن ابھی 5 دن باقی الیکشن کو، تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو اس الیکشن کے اندر جو مقابلہ ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے، امیدوار تو 9 ہیں، لیکن اس میں جو جن کو آپ پوٹینشیل امیدوار کہہ سکتے ہیں، جن کے درمیان بڑا مقابلہ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، وہ بابر نواز خان پاکستان مسلم لیگ کے اور شہرناز عمر ایوب تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ میں تھوڑا سا ان کے پروفائل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اس الیکشن کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے میں یا ایک تجزیہ کرنے میں۔ تو اس میں جو بابر نواز خان ہیں، میں ان سے بات شروع کروں گا۔ بابر نواز خان اختر نواز خان شہید کے فرزند ہیں جن کا تعلق کھلابٹ سے تھا۔ اختر نواز خان جو تھے وہ 2002 میں جس کے الیکشن میں پہلی دفعہ وہ ایم پی اے منتخب ہوئے، اس سے پہلے 2 الیکشن وہ لڑ چکے تھے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، 1993 اور 1997 کے الیکشن میں، لیکن 2002 کے الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے، ایم پی اے بنے، اور پھر انہیں صوبائی وزیر بھی بنایا گیا، اکرم خان درانی کی کابینہ میں ٹرانسپورٹ کے وزیر بنے۔ اور اس کے بعد وہ جو 2008 کا الیکشن تھا اس میں بھی اختر نواز خان یہ جو حلقہ تھا ان کا صوبائی، وہ پی ایف پی کے 51، اس وقت پی ایف ہوتا تھا جب یہ خیبر پختونخوا اس وقت تک نام تبدیل نہیں ہوا تھا اس صوبے کا، تو پی ایف 51 تھا۔ اس میں اختر نواز خان دوبارہ 18 فروری 2008 کو الیکشن ہوئے، تو اس میں دوبارہ وہ ایم پی اے منتخب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے تقریباً 8 مہینوں کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر وہاں پر ضمنی الیکشن کا اعلان ہوا، اور ضمنی الیکشن نومبر میں منعقد ہوئے تھے، نومبر 2008 میں۔ تو ضمنی الیکشن میں اختر نواز خان کے چھوٹے بھائی گور نواز خان جو تھے وہ ایم پی اے منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد جو 2013 کا الیکشن تھا، 2013 کے الیکشن میں دوبارہ گور نواز خان اس اپنے صوبائی حلقے سے ایم پی اے منتخب ہوئے۔ بابر نواز خان نے
پہلا الیکشن جو کنٹیسٹ کیا وہ 2013 والا الیکشن تھا، اور 2013 کے الیکشن بھی بڑا دلچسپ الیکشن تھا، جس میں یہ ہوا کہ جو مقابلہ تھا وہ پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ عامر زمان اور مسلم لیگ نون کے امیدوار عمر ایوب خان کے درمیان تھا۔ تو اس الیکشن میں یہ جو رزلٹ آئے اس میں راجہ عامر زمان جو ہیں وہ تقریباً 1000 ووٹ سے الیکشن جیت کے، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا، اور جب الیکشن ٹریبیونل میں معاملہ گیا تو الیکشن ٹریبیونل نے 7 حلقوں کا دوبارہ الیکشن کروایا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ فرق جو تھا وہ ریورس ہو گیا، اور عمر ایوب خان کو ایم این اے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس طرح یعنی یہ جو پہلا سال تھا 2013 سے 2014 تک، اس وقت راجہ عامر زمان جو تھے وہ ایم این اے تھے، اور پھر اس الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد عمر ایوب خان 1 سال تک کے لیے ایم این اے رہے، لیکن بعد میں معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، انویلیڈیٹڈ قرار دے کر پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا اعلان کیا۔ لہٰذا 2015 میں اسی حلقے میں جو قومی اسمبلی کا حلقہ تھا وہاں پر جو ہے وہ ایک ضمنی الیکشن ہوا، اور اس ضمنی الیکشن میں راجہ عامر زمان اور بابر نواز خان نے حصہ لیا۔ یہ بابر نواز خان کا پہلا الیکشن تھا، اور اس پہلے الیکشن میں بابر نواز خان نے راجہ عامر زمان کو تقریباً 47,000 ووٹ سے شکست دی، اور اس طرح وہ ایم این اے بن گئے، یعنی 2015 سے 2018 تک 3 سال وہ ایم این اے رہے۔ اس کے بعد جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں بھی بابر نواز خان نے حصہ لیا، مقابلے میں عمر ایوب خان تھے۔ عمر ایوب خان نے ظاہر 2018 میں تحریک انصاف جوائن کر لی تھی، وہ تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ کا مقابلہ ہوا، اور بابر نواز خان جو تھے ان کو اس الیکشن میں شکست ہوئی تقریباً 40,000 ووٹوں سے۔ اسی طرح یعنی جو بعد میں 2024 کا الیکشن ہوا اس الیکشن میں بھی عمر ایوب خان اور بابر نواز خان جو ہیں وہ مد مقابل تھے۔ بابر نواز خان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے، اور عمر ایوب خان جو تھے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، اور اس الیکشن میں بھی وہ عمر ایوب خان بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیت گئے۔ یہ بابر نواز خان کی۔ بابر نواز خان جب 2013 میں جب بنے، 2015 میں ایم این اے بنے، تو اس وقت ان کو قومی اسمبلی کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس تھی اس کو وہ چیئرمین بھی رہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے 2018 کے الیکشن ہوئے تو عمر ایوب خان جیت کے اور وہ ایم این اے ہوئے۔ عمر ایوب خان جو ہیں وہ پہلی دفعہ 2002 کا الیکشن جیتے تھے، یہ صابر شاہ سے، پیر صابر شاہ سے، اور یہ تقریباً کوئی 20,000 ووٹوں سے یہ الیکشن جیتے تھے۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، اور شوکت عزیز کی کابینہ جب بنی تو اس شوکت عزیز کی کابینہ میں 2004 سے 2007 تک ان کو وزیر مملکت برائے خزانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد جب یہ عمر ایوب خان 2018 کے الیکشن میں جب منتخب ہوئے ایم این اے، تو اس وقت ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا برائے توانائی، اور جب 2024 کا الیکشن ہوا تو 2024 کے الیکشن میں ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ہار چکی تھی، اور اس لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے عمر ایوب خان کو قائد حزب اختلاف مقرر کیا۔ تو یہ قائد حزب اختلاف تھے اس میں 2021 تک، 2018 سے لے کر 2021 تک، کیونکہ 2021 میں عدم اعتماد ہوا اور وہ حکومت جو ہے وہ ان کی پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جو اس میں 2008 کا الیکشن تھا اس میں عمر ایوب خان جو تھے وہ 50,000 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ تھے، اور سردار مشتاق الیکشن جیت گئے تھے راجہ عامر زمان خان سے، اور 2008 سے 2013 تک سردار مشتاق پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن جیتے اور ایم این اے بنے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اب ان حقائق کو آپ سامنے اگر رکھیں تو یہ الیکشن جو ہے اس کی اہمیت جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک طرف ایک نوجوان امیدوار ہیں جن کی عمر اس وقت تقریباً 39 سال ہے، بابر نواز خان،
لیکن ان کا بھی ایک سیاسی پس منظر ہے، ایک مضبوط سے سیاسی پس منظر ہے، کیونکہ وہ اختر نواز خان کے فرزند ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے الیکشن لڑے. تو یہ مقابلہ جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس وقت ظاہر ہے بابر نواز خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہے. اس میں اس کی جو انتخابی مہم ہے اس الیکشن کی، وہ بڑی دلچسپ شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور کیونکہ جو مہم ہے اس میں بابر نواز خان کی جو انتخابی مہم ہے اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ مانسیرا سے کیپٹن صفدر جو ہیں وہ یہاں پر انتخابی مہم جو ہے وہ بابر نواز خان کی چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو چچا ہیں گور نواز خان، وہ بھی بھرپور طریقے سے اس مہم میں شریک ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو ایک کزن ہیں سمیع اللہ خان جو اس وقت تحصیل ناظم ہیں، وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جو سپورٹرز ہیں ان کے یا مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ ان کی مہم چلا رہے ہیں. دوسری طرف جو شہناز عمر ایوب خان ہیں، ان کی انتخابی مہم، وہ چونکہ خود تو منظر عام پر نہیں ہے، اور ان کی انتخابی مہم عمر ایوب خان اور یوسف ایوب خان اور اکبر ایوب خان جو ہیں، یہ ان کی مہم جو ہیں وہ چلا رہے ہیں بھرپور طریقے سے. کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں امیدوار بہت مضبوط امیدوار بن کر سامنے آئے ہیں. عمر ایوب خان کا تو ظاہر ہے آپ دیکھیں ایک بڑا ایک سیاسی پس منظر بھی ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہے، 55 سال اس وقت ان کی عمر ہے، جبکہ بابر نواز خان اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 39 سال ہے. نوجوان آدمی ہیں، بہت انرجیٹک شخصیت ہیں، اور اس طرف بھی ظاہر ہے جو لیڈر آف اپوزیشن رہے ہیں عمر ایوب خان. لیڈر آف اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ اس کو شیڈو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مقابلہ بہت سخت مقابلہ جو ہے اس کی توقع ہے ان کے درمیان. اور جو ان کے سپورٹرز ہیں مختلف علاقوں میں، اس میں کچھ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت جو خانپور کا حلقہ ہے وہاں پر جو ایم پی اے ہیں وہ عمر ایوب خان کے کزن ہیں ارشد ایوب خان. تو وہاں پر ان کا بھی ظاہر ہے ایک اثر رسوخ ہے. اور جو ہری پور شہر کا صوبائی حلقہ ہے اس میں ان کے دوسرے کزن اکبر ایوب خان جو ہیں وہ ایم پی اے بھی ہیں اور ڈی ڈیک کے چیئرمین بھی ہیں. تو پھر ان کے جو بڑے بھائی ہیں جو ایک طرح سے اس پورے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں، ترین خاندان کو اس وقت، گور ایوب خان کی وفات کے بعد یوسف ایوب خان اس وقت سینئر موسٹ ان کے ترین خاندان کے فرد ہیں جو اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ مہم چلائی جا رہی ہے ان کی طرف سے. اور دوسری طرف بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو مسلم لیگ کی قیادت ہے، اقتباد سے بھی، منصرہ سے بھی مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں، پیر صابر شاہ ہیں، اور قاضی محمد اسد ہیں، اور سردار مشتاق ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بابر نواز خان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی انتخابی مہم بھی چلا رہے ہیں. تو ان حقائق کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا کانٹیدار مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس میں جو بھی امیدوار ظاہر ہے جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ جیت جائے گا. لیکن یہ ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل جو ہے وہ اپنی بھرپور طریقے سے اپنا اظہار کر رہا ہے، اور جمہوری کلچر جو ہے وہ یہاں پر مزید فروغ پا رہا ہے اور مضبوط ہونے جا رہا ہے. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے. باقی ظاہر ہے ایک سیاسی عمل ہے اور ایک انتخابی جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک امیدوار جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے. جو ہماری پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں محترمہ ارم فاطمہ ترک، وہ بھی اپنی مہم چلا رہی ہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انتخابی جلسے بھی کر رہے ہیں، انتخابی میٹنگز بھی کر رہے ہیں. اور اس الیکشن میں ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک امیدوار اس الیکشن میں ہزارہ قومی محاذ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا نام ہے رستم خان کنولی. اس وقت جو ہزارہ قومی محاذ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں اور 2013 کے الیکشن میں بھی ہزارہ قومی محاذ میں
कम अज़ कम हज़ारा डिवीज़न में तकरीबन तमाम या अक्सर सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जो बदकिस्मती से जीत नहीं सके, क्योंकि उस वक्त भी ये था कि चूँकि इनका एक एजेंडा ये था सूबा हज़ारा का, और यहाँ पर हमारे सूबे में क्योंकि 2002 में MMA की हुकूमत रही, मुत्तहिदा मजलिस अमल की, उसके बाद फिर 2008 में ANP की गवर्नमेंट रही, और फिर 2013 और 2018 में। तो वो जो उनका सूबा हज़ारा का मुतालबा था, वो उसकी बुनियाद पर ये जो कौमी महाज़ है, हज़ारा कौमी महाज़, वो एक तरह से यानी साइड लाइन रहा, क्योंकि वो इशू ऐसा था कि जो बहुत बड़ा इशू था एक सूबा बनाने का, तो उस पर किसी भी सियासी पार्टी ने जो है वो कोई मौसर किरदार जो है अदा नहीं किया। इसलिए अब इस इलेक्शन में भी इन हज़ारा कौमी महाज़ जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, वो पीपल्स पार्टी है, या वो मुस्लिम लीग नून है, या वो तहरीक इंसाफ है, या दीगर पार्टियाँ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, तो ये पार्टियाँ जो हैं ये क्योंकि हज़ारा सूबा के काज़ के साथ मुत्तफ़िक नहीं है या उसके लिए काम नहीं कर रही, तो उन हज़ारा कौमी महाज़ का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि वो इन तमाम सियासी जमातों को मुस्तरद कर रहे हैं, और उनका दावा ये है कि हज़ारा सूबा जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन ये बनाया नहीं जा रहा। तो ये रुस्तम खान तनोली अगरचे शायद इतने वोट हासिल ना कर सकें, लेकिन उनकी जो शमूलियत है हज़ारा कौमी महाज़ की टिकट पर इस इलेक्शन में, वो बहुत अहमियत रखती है। और इसके अलावा बाकी जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और वो अपनी इंतखाबी मुहिम उस तरीके से नहीं चला रहे। तो देखते हैं कि 23 नवंबर को यानी 5 दिन के बाद क्या नताइज सामने आते हैं, और जब नताइज सामने आ जाएंगे इलेक्शन के, तो उस वक्त दोबारा मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगा। और इस वक्त मेरा सिर्फ ये इस इलेक्शन के हवाले से एक तज्ज़िया था, जो एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना बुनियाद पर मैंने आपके सामने पेश किया। शुक्रिया।